السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے پارٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور اپنے بھائی کو پہچان لیا کہ شاہ مصر یوسف ہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو سارا قصہ بیان کیا تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، ہم پہ رحم فرما، ہم کو اپنا بھائی بنیامین دے۔ میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا ہی بھائی ہوں، اور سب کو روانہ کیا اور بہت سارا غلہ بھی دیا اور بہت سارے کپڑے بھی دیے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اور کہنے لگے کہ پہنچتی ہی اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر پہنو، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اس کی روشن آنکھیں ہو جائے گی، وہ دیکھ پائیں گے۔ اور ادھر سے قافلے کو روانہ کیا۔ جب قافلہ مصر سے نکلا تو وہاں کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال والوں کو کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، یوسف زندہ ہیں۔ ان کے اہل و عیال گھر والوں نے کہا کہ تیرے وہم گمان میں وہ باتیں پھرتی ہے کہ یوسف زندہ ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، 40 سال یا ایک روایات میں 80 سال آئے ہیں، اتنے وقت کے باوجود بھی یوسف کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے وہم نے آپ کو یہاں تک آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پہنچے جو سب سے آگے بڑھا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص اس کے چہرے پہ پہن لی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹی، وہ خوش ہوئے اور اس نے سارا واقعہ سنایا کہ یوسف ہی عزیز مصر ہیں، اور اس نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے آنا اور سب یہاں آ کے مصر میں جمع ہو جائیں گے اور اپنی مفارقت کو دور کر دیں گے اور اب ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے بھائیو، تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے اہل و عیال کو جمع کر دیا اور مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے بھائیو، اپنے والد اور اپنے اہل و عیال کی استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر شہر سے باہر آ کر استقبال کیا اور 4000 سپاہی استقبال کے لیے تعینات کیے۔ بہت اچھا خاصا استقبال ہوا، اپنے بھائیوں اپنے والد سے ملے، پھر شہر میں داخل ہوئے اور تعظیماً اپنے والد اور اپنی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ اور جب یہ حالات سب بھائیوں نے دیکھا، سب والد، ماں اور بھائی خوشی سے سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ لوگ آئے اور سب نے مل کر میرے لیے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کیا تھا، اسی لیے وہ بھی ماں بن گئی اور اپنے والدین کو شاہی تخت پر تعظیماً بٹھایا اور بہت خوشی خرم رہے۔ ساری طرح ہلچل مچ گئی کہ آل یعقوب ہے، یہ مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ سب نے مل کر بہت اچھا خاصا زندگی گزاری۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت انعام کیا کہ اتنی مفارقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملایا۔ شیطان نے ہمارے بیچ میں ایسے پون ڈالا تھا کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے نہ ملتے اور ایک دوسرے کا دشمن بن جاتے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ملایا اور ہماری دشمنی بھی ختم رہی اور ہماری بھائی چارہ ابھی تک باقی رہے گا اور ہم خوشی سے گزاریں گے۔ تو میرے بھائیوں نے والد سے کہا کہ اے والد، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہماری لغزش اور خطا کو معاف کر دے اور آپ بھی ہم کو معاف فرما دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب اپنے اللہ سے دعا کروں گا تیری مغفرت کے لیے۔ عنقریب سے مراد یعنی رات کا تھا کہ تہجد کے وقت دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے، میں اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا اور سارے بھائی وہاں مصر میں رہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کے بعد 23 سال گزارے اور 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انتقال ہوئی اور دریائے نیل کے قریب دفن کیا گیا۔
جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ مصر سے نکلو۔ جب ہجرت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یوسف کو بھی اپنے پاس لے جانا اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفنا دینا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے بعد ان کی قبر ملی جو سنگ مرمر کے تابوت میں پڑی تھی، پھر وہاں سے اٹھا کر کنعان لے گئے اور اپنے والد اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ ہم نے 16 حصوں میں بیان کر لیا۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ دین کو سیکھو اور سکھاؤ، دین کو خود بھی سیکھو اور سارے دنیا کے اندر پلاؤ۔ میرے بھائیو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر ہمارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔